بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سیاسی صورتحال میں ایک بار پھر گرما گرمی کا ماحول ہے۔ عدالت نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم 26 مارچ کو نیب آفس کے سامنے بڑا پاور شو کرنے اور حکومت ان سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیپل پارٹی سے یہ کہا ہے کہ اگر سینٹ میں پیپل پارٹی کی اکثریت ہے تو پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف درخواست مسترد کر دیے، ناقابل سماعت قرار دے دیے، جس کے بعد سے پیپل پارٹی والے پریشان ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور ابھی سے سابق حریف سے ان کی لفظی جنگ شروع ہوئی تھی، تو ایک نیا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپل پارٹی کو مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون دونوں کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر پیپل پارٹی والے مولانا کو منانے جائیں گے تو مولانا اسمبلیوں سے استعفے والی شرط رکھیں گے، تو کھیل ہو گیا ہے دلچسپ۔ اگر پیپل پارٹی پی ڈی ایم کی قیادت کو راضی نہیں کرتی تو چیئرمین سینٹ والا معاملہ بھی ہاتھ سے گیا، اور اگر راضی کرنا ہی نہیں چاہتی تو پھر یہ بھی طے ہو جائے گا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، تو آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ فیصلہ ایک بار پھر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جن کے بارے میں پیپل پارٹی کے لوگ یہ کہتے پھرے تھے کہ دو آدمیوں کا فیصلہ ہم کیسے مانیں۔ اب یا تو زرداری صاحب صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اگر لائیں گے تو اس کے لیے انہیں پی ڈی ایم کو راضی کرنا پڑے گا، جو مشکل کام ہے۔ تو اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف ارغلانی کی درخواست کے سماعت کے دوران ان کے وکیل سے کہا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد لے آئے اور صادق سنجرانی صاحب کو ہٹا دیں۔ تو پیپل پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے آئینہ تو نہیں دکھایا، مگر عدالت نے انہیں آئینہ دکھا دیا ہے، جس کے بعد زرداری صاحب نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان سے بھاگتے ہوئے رجوع کیا ہے۔ مولانا بھی پرانے کھلاڑی ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کو پی ڈی ایم کی اہمیت اچھی طرح یاد دلا دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر مسلم لیگ نون کا حق ہے، اور یہ بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر طے ہو چکی تھی۔ جب پی ڈی ایم کے فیصلے کو ہی آپ نے نہیں ماننا تو پھر تحریک عدم اعتماد تو ایک بڑا معاملہ ہے، اس کے لیے باقی جماعتوں کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ تو عدالت کے اس ریمارکس کو پارلیمانی مسائل میں مداخلت قرار دے رہے ہیں، لیکن میں اسے ایک روشنی قرار دے رہا ہوں۔ عدالت نے ایک راستہ دکھایا ہے اور حقیقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ اب زرداری صاحب ایک بار پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کرنے پر زور دے رہے ہیں، تو بال ایک بار پھر پی ڈی ایم کی کورٹ میں آ گری ہے۔ پیپل پارٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے، مگر صادق سنجرانی کو جتوا دیا گیا ہے، اور خود وہ اپوزیشن سے میچ ڈال کر بیٹھ گئے اور اپوزیشن لیڈر کے لیے مسلم لیگ نون سے مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس کے بعد لگتا ہی ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے واپس آئے گا۔ اب پیپل پارٹی کو مسلم لیگ نون کو منانا پڑے گا، جس کا ٹاسک آصف علی زرداری نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو سونپ دیا۔ تو مولانا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں اختلافات ختم کرانے کے لیے پھر سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی قیادت کے درمیان اب لفظی گولہ باری روک دی گئی ہے۔ مولانا کی کوششوں کی وجہ سے دونوں جماعتوں کے سربراہان نے اپنے لیڈروں کو، اپنے کارکنوں کو باقاعدہ جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا ہے، وارننگ جاری کر دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کرے، جبکہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے مولانا فضل الرحمان اب بھی اپنا وزن مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے فیصلوں پر عمل کے لیے کہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مسلسل رابطوں میں ہے، ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے پیپل پارٹی کی قیادت پر واضح کر دیا ہے کہ اگر پیپل پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام نہیں کرے گی تو پھر پی ڈی ایم پیپل پارٹی کے بغیر آگے بڑھے گی۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان گرما گرمی کو کم کرانے میں مولانا فضل الرحمان کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دونوں جماعتیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس تک ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گی، جبکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں
کہ پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے راستے الگ ہو چکے ہیں. بال اب پیپل پارٹی کے کورٹ میں تھا جو واپس پی ڈی ایم کے کورٹ میں آ گیا ہے. عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں اور جو ڈائریکشن دی ہے اس کے بعد پیپل پارٹی کا یہ دعویٰ کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے اکثریت رکھتے ہیں اس پر بھی کوسچن مارک لگ گیا. تو 2020 میں جب پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن جماعتیں الگ الگ تھیں اور حکومت سے انہیں مار پڑ رہی تھی. تو اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو حکومت نے تقریباً دیوار سے لگا رکھا تھا. نیب اپنی منمانی کر رہا تھا اور اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم بنا کر نہ صرف اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کی بلکہ حکومت کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا. تو پچھلے 2-4 مہینوں میں حکومت خاصی کرائسس میں اس وجہ تھی کہ اپوزیشن کا اتحاد بہت مضبوط تھا. اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے یا قانون سازی کے معاملات ہوئے یا پھر سینٹ کے الیکشن ہوئے تو اپوزیشن حکومت پر حاوی نظر آئی. تو یہ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اپوزیشن کو مشترکہ پلیٹ فارم کی وجہ سے ہی ریلیف ملا ہے اور حکومت کی انتقامی کارروائیوں میں اور اس کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے. تو پی ڈی ایم لانگ مارچ اور استعفوں کے حوالے سے یعنی اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات کر کے حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہوگی. لیکن عین اس موقع پر جب پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اپنی تحریک فیصلہ کن راؤنڈ کی جانب بڑھا رہی تھی تو پیپل پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اسمبلیوں سے استعفوں کا معاملہ آیا تو اس کو التوا میں ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے پی ڈی ایم نے 26 مارچ کو ہونے والا لانگ مارچ منسوخ کر دیا. اس کے بعد سے پیپل پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو اٹیچ کرنا ہی غلط تھا, استعفوں کی بات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب پھر صورتحال بدل گئی ہے. تو پیپل پارٹی نے بظاہر یا باضابطہ طور پر پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا مگر عملی طور پر پی ڈی ایم میں رہنے کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا. تو پی ڈی ایم نے مریم نواز کی نیب کے سامنے پیشی کے موقع پر پاور شو کرنا ہے لیکن پیپل پارٹی بھی اس کا حصہ نہیں ہے. تو وفاقی وزیر شیر رشید نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم پیپل پارٹی کو دکھانے کے لیے پاور شو کر رہی ہے. تو وفاقی وزیر شیر رشید نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم پیپل پارٹی کو دکھانے کے لیے پاور شو کر رہی ہے. تو حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون مد مقابل ہے اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو چکا ہے. لیکن جو سچویشن بدل رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ایک بار پھر ساری جماعتیں واپس آن بورڈ ہو جائیں گی. دوسری طرف نون لیگ نے مریم نواز کی فوری گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ سے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کرا لی ہے جس کے بعد ان کی گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا. مریم نواز کو 26 مارچ کو نیب کے سامنے پیش ہونا ہے اور مسلم لیگ نون نے نیب کے دفتر کے سامنے ایک بڑا پاور شو کرنے کا اعلان کر رکھا ہے جس پر پنجاب حکومت اور نیب سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہے. تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مریم نواز سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں لوگ نیب کے آفس پہنچیں گے اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کوشش یہ کرے گی کہ وہ اس بات کا عملی مظاہرہ کر سکے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور وہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو اس بار حمزہ شہباز شریف کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے. حمزہ شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے تنظیمی سیٹ اپ پر اچھی خاصی گرفت ہے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تنظیمی معاملہ چلا ہی حمزہ شہباز اور شہباز شریف رہے تھے. تو نیب آفس کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو رینجر اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر کے ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کی خاصی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن جو اداروں کی حکومت کو دی گئی رپورٹ ہے اس کے مطابق 26 مارچ کو بہت بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اور کارکنوں کی وہ نیب آفس جانے کا ارادہ رکھتی ہے. تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے یا شرپسند عناصر کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آمنے سامنے آ جائے. اس سے پہلے بھی مریم نواز جب نیب کے سامنے پیش ہوئی تھی تو پولیس اور کارکنان کی جھڑپ ہوئی تھی. تو اس بار بھی اس قسم کی اطلاعات موجود ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یا باقاعدہ کی جا سکتی ہے جو بعد میں ایک بہت بڑا سیاسی ایشو بن سکتا ہے اور الزام اداروں کے سر پر لگایا جا سکتا ہے. اس لیے حکومت اور نیب اس صورتحال سے کافی ڈر رہے ہیں. تو مریم نواز نے بھی نیب میں اپنی پیشی کے حوالے سے اور پیپل پارٹی کے ساتھ جو ایک رنجش چل رہی ہے اس کی بھی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی سے بلاول سے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور نیب میں پیشی کے حوالے سے بھی وہ کیا کہتی ہے. واچ دس. گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی. نیب کی جو بھیانک تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ نیب کو شاید ریڈ زون
ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. نہتی عورت کا کتنا خوف ہے, نواز شریف کا کتنا خوف ہے, عوام کا کتنا خوف ہے, یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں. تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ کون خوف میں اور کون گھر جا رہا ہے. میں نے کسی کو پرسنلی انوائٹ نہیں کیا. فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جماعتیں شامل ہوں گی میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. کوئی اختلافات نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے. کچھ کامن گولز ہیں جس پہ ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے, رواداری کی سیاست اور تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں. نیب کے علاوہ سب چلا رہے ہیں. یہ ایک سیاسی انتقام پر مبنی مقدمہ ہے. برداشت کرنا تھا کر لیا. اگر عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے, موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچائے. پولیٹیکل انجینئرنگ کرے, اس دفعہ ان کے لیے آسان شکار نہیں بن. لیکن حکومت کی جانب سے اس کا جواب آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو 26 مارچ کو نیب کے آفس کے سامنے پاور شو کرنے جا رہے ہیں, اور نون لیگ باقاعدہ اس کی کال دے رہی ہے کہ لوگ وہاں پہنچے, اس پر حکومت نے بھی اپنا ریئیکشن دیا ہے. شیخ رشید نے کیا کہا, واچ دس. ضمانتیں کرواتے ہیں حفاظتی, لوگوں کو کہتے ہیں پہنچو, یہ وہاں عدالت کی آ گئی. اس طرح سیاست ہوتی ہے. 26 کو یہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے سکرین کیپچر کرنے جا رہے ہیں. سارے پاکستان میں گاڑیاں بھیج رہے ہیں, سارے پاکستان سے ویگنیں بلا رہے ہیں. یہ اپنے کھاڑے میں ہی دنگل کرنے جا رہے ہیں. سوئس اکاؤنٹ آج نہیں کھلیں گے تو کل کھلیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. خبریں اور بھی ہیں بڑی امپورٹنٹ جو ایک بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے پیپل پارٹی کے رہنما چودھری منظور پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے. پیپل پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. ہم تو بات اب زرداری صاحب کی آئی تھنک مائزہ بھی کر رہی تھی, لیکن میں خیر اس پہ نہیں جا رہا. میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی بات صحیح تھی یا غلط تھی, ان لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے مان لی. اب ان کی بات جو ہے, جو میجورٹی ہے آپ کے پی ڈی ایم الائنس میں, اور جمہوریت میں میجورٹی چلتی ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں ہر پارٹی کے پاس ویٹو ہے, یا صرف آپ کے پاس ویٹو ہے. انہوں نے تو آپ کو بہت اکوموڈیٹ کی ہے, انہوں نے تو آپ کی نہ چاہتے ہوئے ہر بات مانی ہے, چاہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط. اب چوائس صاحب آپ ان کی بات نہیں مان رہے نا. 85 کے جی میری گزارش تو سن لینا. جی سر, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ضروری نہیں 9 پارٹیاں, ویسے تو 9 کا ہندسہ نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے. اچھا, آئی جے کی 99 کے اندر کو ہوا تھا تو 9 جماعتوں 9 ستارے جو تھے آپ کو بھی یاد ہے. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 85 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. اس وقت بھی زبردستی پریشر ڈال کر ان سے بائیکاٹ کروایا گیا. ہمارا لاجک کیا ہے, بڑا سمپل ہے. اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھا, اس وقت بھی ڈیڈ لاک تھا, میں اس میں موجود تھا, ڈیڈ لاک ہو گیا, ہم استعفوں کے حق میں نہیں تھے. مولانا کہتے تھے کہ استعفوں کا پوائنٹ بیچ میں لکھیں. میاں صاحب نے کہا کہ اس کو کون سے استعفے دے رہے ہیں, اس کا درمیانی راستہ نکالیں اور اس کو مناسب وقت پہ. ہمارے نزدیک ابھی مناسب وقت نہیں آیا. یہ اپنی حرکت ایسی کریں گے کہ 2/3 اکثریت دیں گے پھر ان کو, اور وہ 18ویں ترمیم اڑائیں گے, NFC ایوارڈ اڑائیں گے, صدارتی نظام لائیں گے. اور دوسری بات جو بنیادی یہاں پہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. جب 26 مارچ کا پہلے اعلان ہوا تھا تو اس وقت تو استعفے نتھی نہیں تھے, جو کل چیئرمین صاحب نے بات کی, اب نتھی کر دیے گئے. یہ کیا مطلب ہے؟ اور میں بطور جنرل سیکرٹری یہاں پہ بطور جنرل سیکرٹری کہنا, 1 منٹ ذرا. جی آپ سے بات کرنے لگا ہوں میں. جی سوائے پیپلز پارٹی کے کسی کی تیاری کیا تھی لانگ مارچ کی؟ اور سوائے پیپلز پارٹی کسی کی تیاری نہیں تھی تو اور بہانہ بھی کیا جا سکتا تھا, بجائے اس کے کہ مورد الزام ٹھہرائیں آپ پیپلز پارٹی کو. رائٹ بات. دنیا میں کوئی بھی تحریک قربانی اور جد و جہد کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی, یہ بات سب کو معلوم ہے. لیکن پیپل پارٹی قربانی دینے کے موڈ میں ہرگز نظر نہیں آتی. اس کے برعکس تو لگتا ہی ہے کہ پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ رنگ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا ہے, اسمبلیوں سے استعفے بھی نہ دے, سندھ میں حکومت بھی قائم رہے,
اور لانگ مارچ کر کے ہاں صاحب کو گھر بھیج دیں. اب لانگ مارچ سے صرف حکومت گر سکتی یا دھرنا دینے سے حکومت گرتی تو مولانا اس سے پہلے لانگ مارچ کر چکے ہیں, اسلام آباد میں دھرنا بھی دے کے دیکھ چکے ہیں. تو یہ بات دیوار پر لکھی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے کہ جب تک بڑی سیاسی جماعتیں اس پارلیمانی نظام کو ویٹو نہیں کریں گی, اس پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے, حکومت کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. حکومت کو کیا فرق پڑے گا اگر 2-4 لوگ لانگ مارچ کرتے اسلام آباد جا کر بیٹھ جائیں گے اور 2-4 روز یا 10 روز بیٹھے رہیں گے تو نظام حکومت کچھ دن معطل رہے گا لیکن حکومت نہیں گرے گی. لیکن یہ جو اسمبلیوں سے استعفے دینے والا معاملہ ہے یہ ایک ٹرکی پوائنٹ ہے, اس سے اپوزیشن حکومت کو دباؤ میں لا سکتی ہے. ایک بڑی تعداد میں جب اراکین اسمبلی استعفے دے دے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کرائیں, تو صورتحال مڈ ٹرم الیکشن یا نئے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے. اب پیپل پارٹی اس کے لیے ہیلے بہانے بنا رہی ہے تو وہ ہیلے بہانے بھی معقول نہیں ہیں. اب پیپل پارٹی کا ایک جواز تو یہ ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے تو حکومت الیکشن کرائے گی اور اس کے بعد وہ 2/3 اکثریت حاصل کرے گی اور 18ویں ترمیم کو اڑا دے گی. تو سوال یہ کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ حکومت دوبارہ الیکشن کرائے گی تو الیکشن جیت جائے گی؟ پچھلے 8-9 الیکشن اگر آپ دیکھیں تو 9 میں سے 8 الیکشن تو حکومت ہار گئی ہے. تو پھر ری الیکشن میں 18ویں ترمیم کو اڑانا یا حکومت کا جیتنا یہ تو کہیں بھی طے نہیں ہوا. اگر چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, اگلی بار خان صاحب کو اگر لانے والے 2/3 اکثریت دلا کر دوبارہ لے آئے تو پھر پارٹی کیا کرے گی؟ اس وقت 18ویں ترمیم کو کیسے بچائے گی؟ تو پیپل پارٹی کے جو جواز ہے یہ میرے نزدیک معقول نہیں ہے. پیپل پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے لیکن جو جواز وہ دے رہے ہیں, جیسے زرداری صاحب نے جواز دیا وہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہتے. بلاول بھٹو ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نہیں چاہتے, ان کے ماضی کے تجربات اس حوالے سے اچھے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے. تو یہ جواز تو کسی حد سمجھ میں آتا ہے لیکن 18ویں ترمیم ختم کر دیں گے اور خان صاحب کو 2/3 اکثریت لے لیں گے, یہ تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ تو اس کو مفروضہ کہہ سکتے ہیں, یہ زمپشن کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے پیپل پارٹی یہ جو جواز اختیار کر رہی ہے یہ میری نزدیک درست نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں جنرل غلام مصطفیٰ گفتگو کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر. خاصے دانشور قسم کے فوجی جنرل رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں, ان کا پوائنٹ بھی دیکھتے ہیں. واچ دس. دھرنا فیض آباد دھرنا یا 58 کی مثال دے لوں یا زیادہ اور کی, تو تاریخی حقیقتیں تو ہیں لیکن آگے کیسے چلیں؟ سیاستدان بھی کچھ اچھی مثال نہیں بناتے اور آپ کا ادارہ بھی صرف میرے خیال میں ان چیزوں سے دور ہو جائے تو بہت بہتر ہے. دیکھیں, میں نے اب آپ کے میرے پروگرام میں جب پی ڈی ایم ہنگامہ شروع ہوا تو میں نے اس وقت یہ ایک سجیشن دی تھی کہ بھئی آپ کے پاس وفاقی علامت موجود ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ ہیں ایک پارٹی سے, ہمیشہ سے کسی نہ کسی پارٹی کا ہی پریزیڈنٹ بنتا ہے اس میں, تو ان کے ساتھ اگر مل کر ہمارے جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ اپنے جو کرمنالٹی ہے اس کو ایک طرف چھوڑ کے ہم صرف سیاست کی حد تک بات کریں تو بات بن سکتی ہے یہ. لیکن ہم نے انڈیویجولس کو لارجر دین لائف بنا دیا اور کسی سٹیج پہ کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک انڈیویجول پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ کوئی بھی ہو, ABCD میں بات نہیں کر رہا میں اس سے. تو اس قسم کی جو ہماری سیاسی جماعتوں کی اپنی سوچ ہے, کمزوری اپنی ہے ان کی, یہ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ بھئی کوئی شخص پاکستان سے بڑا نہیں, اللہ تعالیٰ کے بعد ایک اس میں رول اس کا ہوگا, اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا, کم اچھا ہوگا, یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جو آج کے حالات میں اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آج کے حالات میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے رگیدنے کے بعد علیحدہ کر کے بیٹھ جائیں گے, کام چل جائے گا ان کا. دنیا کے امریکہ جیسے ملک میں یہ نہیں ہوتا, نہ ہو نہیں سکتا آج کل کے حالات میں. آج سے 50 سال پہلے شاید یہ پاسبل تھا, لیکن آج کے حالات میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے, فوج کہہ لیجیے, جو بھی آپ کے ہیں کام کرنے والے ادارے آپ کے, وہ سب آن بورڈ آپ کو لے کے ساتھ چلنے پڑتے ہیں. ان کا ایک رول ہے آپ کے اوور آل جو سسٹم ہے سیکیورٹی کی, جب آپ بات کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ, پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ تگڑی مضبوط فوج ہو. دیکھیے, مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا نہیں ہے, مسئلہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کا ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ اختیارات سے تجاوز کا مسئلہ ہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس کا ایک بہت ڈیفائن رول ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرتی ہے.
ہمارے یہاں جو اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے, جو پولیٹیکل جماعتوں کا سٹانس ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. کون حکومت میں آئے گا, کس کو آنا چاہیے, کس کو نہیں آنا چاہیے, یہ فیصلہ جب عوام کی بجائے مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ کرتے ہیں تو اس سے تنازع پیدا ہوتا ہے. اب جیتنے والے کی جیت کو کوئی نہیں مانتا اور ہارنے والا اپنی ہار کو نہیں مانتا, تو یہ ہم کئی سالوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جمہوری سسٹم ڈول رہتا ہے. تو یہ جو بے اعتباری, بے یقینی ہے, یہ جب پھیلتی ہے, جب سیاسی انریسٹ ہوتا ہے, تو پھر ملک ترقی نہیں کر پاتا. اگر آپ 70 کی دہائی سے اب تک دیکھ لیں تو ترقی نہ کرنے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی. کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے, سول حکومت, جس نے آرام اور سکون سے کام کیا ہو. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرے نزدیک کہیں نہ کہیں اس بات پر, ریئلٹی پر غور کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ملک سیاسی بحرانوں سے کیوں نہیں نکل رہا اور ان کا رول کیا ہونا چاہیے. اب سیاستدان یہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں نہیں چلنے دیتی, اسٹیبلشمنٹ انہیں آنے نہیں دیتی. تو اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان لوٹ مار کے لیے آتے ہیں, بے ایمان ہیں, چند دنوں میں وہ امیر ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں. تو بنیادی طور پر میرے نزدیک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, اعتماد کا جو فقدان ہے. جب تک جمہوری سفر بغیر کسی بندوبست کے, یعنی طے شدہ معاملات کے ساتھ حکومتوں کو چلانا, اس کے بغیر نہیں چلے گا, ملک اسی طرح مسائل میں گھرا رہے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی, اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اور اس کے علاوہ کرونا کی وجہ سے ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے پابندیاں لگ گئی ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اب بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس رحمۃ اللہ نے چیئرمین سینٹ الیکشن میں صادق سنجرانی کی کامیابی کے فیصلے کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر سماعت کی, تو ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے موقف اختیار کیا کہ صدر مملکت نے چیئرمین سینٹ الیکشن کے لیے جی ڈی اے کے سینیٹر مظفر حسین شاہ کو الیکشن میں پریزائڈنگ افسر مقرر کیا. شہری رحمان, سعید غنی اور فاروق ایچ نائک نے عدالت میں بیان خلفی دیا ہے کہ سیکرٹری سینٹ نے خانے کے اندر کہیں بھی مہر لگانے کا کہا تھا, اور سیکرٹری سینٹ کے کہنے کے بعد ہم نے اپنے سینیٹر کو کہیں بھی مہر لگانے کے لیے کہا. پریزائڈنگ افسر نے خانے کے اندر نام پر مہر لگائے گئے ووٹ مسترد کر دیے اور الیکشن میں صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ قرار دے دیا گیا. تو یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کر کے انہیں شکست سے دوچار کیا گیا. فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چیئرمین سینٹ الیکشن میں الیکشن کمیشن کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر طریقہ کار میں کوئی بے ضابطگی ہو تو وہ عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی. رولز میں بیلٹ پیپر یا ووٹ سے متعلق کچھ نہیں ہے, رولز اس حوالے سے خاموش ہے. یوسف رضا گیلانی کو الیکشن کے روز بھی اور آج بھی سینٹ میں اکثریت حاصل ہے. تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پارلیمان کی اندرونی کارروائی کے استحقاق کے آئین آرٹیکل 69 سے کیسے نکلیں گے. پارلیمان کے اندر کارروائی عدالت میں چیلنج کی جا سکتی ہے کیا؟ اگر یوسف رضا گیلانی کے پاس اکثریت ہے تو وہ صادق سنجرانی کو ہٹا سکتے ہیں. پارلیمنٹ بڑے مسائل حل کرنے کے لیے کیا اپنا مسئلہ خود حل نہیں کر سکتے؟ کیا عدالت کو پارلیمانی مسائل میں مداخلت کرنا چاہیے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے یہ درخواست مسترد کر دی. اس کے علاوہ این اے 75 ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کے حوالے سے جسٹس عمر طاہر بندیال نے ریمارکس دیے کہ لڑائی بڑوں کی ہے اور بھگت عوام رہے ہیں. سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو اس حوالے سے تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. سپریم کورٹ میں این اے 75 ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کے خلاف
درخواست پر سماعت ہوئی تو پی ٹی آئی کے امیدوار کے وکیل نے کہا کہ ڈسکا ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ 46%، جبکہ عام الیکشن میں 42% تھا۔ الیکشن کمیشن کو فیصلہ دینے سے قبل پنجاب انتظامیہ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے سارے معاملے کو انتظامیہ کی ناکامی قرار دے دیا۔ چند پولنگ اسٹیشن پر تصادم ہوا تو پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ حلقے میں جو غیر قانونی اقدامات ہوئے ان کی بنیاد پر ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیا مواد ہے جس سے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہوا۔ لیگی امیدوار کے وکیل نے دلائل دیے کہ ضمنی الیکشن میں سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا۔ شفاف انتخابات کے راستے میں انتظامیہ نے رکاوٹ پیدا کی۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ آپ نے جو کہنا ہے وہ تحریری طور پر لکھ کر دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دی کہ الیکشن کمیشن نے اہم شواہد پر انحصار کیا۔ پریزائڈنگ افسر کے لاپتہ ہونے کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں۔ پنجاب حکومت پر سازش کرنے کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے 23 اور 25 فروری کی عوامی سماعت کی تفصیلات جمع کرائی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ حلقے میں انتخابات کے لیے 1,91,78,000 کا بجٹ مختص کیا گیا۔ تو کیس کی دوبارہ سماعت کل پھر ہوگی۔ اور حکومت نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیش نظر ملک کے مخصوص اضلاع میں 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد صوبائی وزرائے تعلیم پنجاب خیبر پختونخوا نے ان اضلاع کے نام بھی بتا دیے جہاں تعلیمی ادارے یا اسکول بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے 9 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا اور شیخوپورہ میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رکھے جائیں گے، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں ان 11 کے علاوہ تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ خیبر پختونخوا نے 10 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں پشاور، مردان، چارسدہ، سوابی، مالاکنڈ، سوات، نوشہرہ، لوئر دیر اور بونیر کے اسکول شامل ہیں۔ یہ سارے اسکول 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ سندھ میں فی الحال اسکول بند نہیں کیے جائیں گے، اسکول کھلے رہیں گے اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں اسکولوں کو بند کیا جائے گا۔ این سی او سی کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ نیشنل کمانڈ کے اجلاس میں ملک کے تمام بڑے شہروں میں کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور سندھ اور بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے، جبکہ باقی شہروں میں اس کا ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ اس کے علاوہ کرونا کی وجہ سے آج پھر 30 سے زائد لوگ جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی شرح ملک میں 8.5 سے بڑھ گئی ہے۔ تو کرونا بڑی تیزی سے ملک میں پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے اب ملک کے وہ اضلاع جہاں پہ کرونا کی شکایات ہے وہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں 11 اپریل تک معطل کر دی گئی ہیں۔ اور کراچی میں گرمی کی نئی لہر آ رہی ہے اور جمعرات کے روز سے ہیٹ ویو کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے کراچی کا درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 مارچ کے بعد درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا سکتا ہے اور ہیٹ ویو آنے کے امکانات رہیں گے۔ کراچی میں شمال مغرب سے خشک اور گرم ہوائیں چلیں گی، ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہوگا۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مارچ کا جو معمول کا اوسط درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری ہے، جو کہ کل سے یا جمعرات کے روز سے یہ بڑھ کر 38 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ تو ایک بار پھر کراچی کے شہریوں کو احتیاط کرنا ہوگی۔ ویسے تو کرونا بھی پھیلا ہوا ہے اور ساتھ ہیٹ ویو بھی ہے، تو اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔